بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال حشام و خدام کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندی ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا پھر کہوں؟ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مزاقیہ رہیں گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بھیگی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سڑن آنے لگے، اگر بال میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان ہو جائے، جوئے ان میں پڑ جائے اور سر میں سے بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے قابل نہ رہیں گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پاخانہ یہ کہتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سینک، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہیں، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہیں، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائیں گی، انتہائی بے وفا، کوئی قول قرار پورا نہ کریں گی، اس کی ساری محبت جھوٹی ہیں، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہیں جو اس سے نہایت کم قیمت ہیں، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہیں، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہیں، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر خارے پانی میں اس کا آبد لوہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنے زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے اس کا محل سرائے ہیں، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت کے خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ معز ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔
ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا سامان تیرے نظر ہے کہ تم سب بھی اب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔